صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورج یا چاند گرہن کی نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ثابت ہے کہ جب مسلمان چاند یا سورج گرہن دیکھیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں سورج گرہن اس دن ہوا جس دن آپ کے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے سبب سورج بے نور ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے گرہن زدہ نہیں ہوتے۔ جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1043۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب تم یہ دیکھو تو گھبرا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا و استغفار کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن دیکھ کر نماز پڑھنے اور دعا و استغفار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم دیکھو تو یہ کام کرو، نہ کہ ماہر فلکیات کی خبر پر جو کہ اخبارات وغیرہ میں نشر ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی شہر اور ملک والوں کے لیے اس وقت تک یہ نماز مشروع نہیں جب تک کہ گرہن ان کے ہاں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حکم کو دیکھنے پر معلق کیا ہے کہ جب اسے دیکھا جائے تو نماز پڑھی جائے، نہ کہ صرف ماہر فلکیات کی خبر پر کہ کسی دوسرے ملک یا شہر میں گرہن ہوگا کی بنیاد پر ہی نماز ادا کی جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز اس وقت ادا کی تھی جب مدینہ نبویہ میں گرہن ہوا اور لوگوں نے اس سے مشاہدہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 63، سنو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک قسم کا عذاب ہی نہ پہنچ جائے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ علم والے اور زیادہ نصیحت والے ہیں، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات بھی پہنچانے والے ہیں۔ لہٰذا اگر نماز گرہن ماہر فلکیات کی خبر پر یا پھر کسی دور دراز علاقے یا ملک میں گرہن ہونے کی وجہ پر ادا کرنی مشروع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بیان کرتے اور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان نہیں بلکہ اس کے خلاف بیان کی اور اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ تم روایت پر اعتماد کرو، یعنی جب دیکھو کہ چاند یا سورج گرہن ہوا ہے تو نماز ادا کرو اور دعا و استغفار کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز صرف اس لیے مشروع ہے جو اس کا مشاہدہ کرے یا جس شہر میں واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔